پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہیں سمجھا جائے. تاریخ پاکستان کے پختہ عزم اپنے بھرپور دفاع کی صلاحیت کی گواہ ہے. پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدید الفاظ سے مذمت کرتے ہوئے کسی مہم جوئی سے باز رہنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح وہاں سے بیان آیا تو جواب ہم نے دیا اور پرزور طریقے سے دیا. اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ممتاز صاحبہ، ابھی جو ساری صورتحال ہے، سارے ڈاؤٹ سب میرا خیال ہے ختم ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ there is no evidence stronger than admission. تو جس طرح ان لوگوں نے اب اعتراف جرم کر لیا ایک طرح سے کہ بھی ہم قتل کرواتے ہیں شہریوں کو، اور یہی وزیراعظم مودی کی پالیسی ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے، تو ایسے میں ان کا یہ ایڈمیشن، اس کو ہم کس طرح کیپٹلائز کر سکتے ہیں، کس طرح اس مقدمے کو بھرپور طریقے سے پیش کر سکتے ہیں؟ مزید مذمت تو ہم نے کر دی ہے. دیکھیں، جو اب انڈیا کے وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ ایک ایڈمیشن آف گلٹ ہے، اور یہ اس سٹیٹمنٹ کے بالکل برعکس ہے جو ان کے فارن آفس نے دی کہ انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ اسی طرح سے بھی ایکسٹرا جوڈیشل ٹیریٹوریل کلنگز کی نہیں ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے سلسلے میں بھی دیتے رہے ہیں اور ممالک کے سلسلے میں بھی دیتے رہے ہیں. تو یہ جب پاکستان کے سلسلے میں ان کی ایک بات بڑی کلیئرلی سامنے آ گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے کیس میں انہوں نے یہ پالیسی ڈیلیبریٹلی اختیار کی، پاکستان میں ایکسٹرا ٹیریٹوریل اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی ہیں اور آگے بھی کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کلیئر سگنل ہے کہ جو پالیسی ان کا فارن آفس بتاتا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ غلط ثابت ہوئی ہے. اور یہ پھر بائی امپلیکیشن صرف پاکستان کے کیس میں نہیں بلکہ جو میڈل ایسٹ میں اس طرح کے کیسز ڈسکور ہوئے، یورپ میں ہوئے اور نارتھ امریکہ میں ہوئے، ان سارے کیسز پہ جو انڈیا کا موقف ہے اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے. اچھا ممتاز بلوچ صاحبہ، مجھے یہ کہیے گا کہ ابھی اس جو ساری صورتحال ہے اس کو بھارت میں الیکشن کے تناظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جب ان کے الیکشنز قریب آتے ہیں یہ بڑکے مارنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ خطے کے امن کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک ملک میں ہم اس طرح کی سوچ کو دیکھ رہے ہیں کہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ظلم بھی کرو، بربریت بھی کرو، انتہا پسندی بھی ہو، دہشت گردی بھی ہو، اور بیانیہ پاکستان مخالف ہوگا تو میسز کو وہاں پر کنونس کرنے کے لیے، اس طرح کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا بیانیہ بیچا جاتا ہے تو بکتا بھی ہے. دیکھیں، الیکشنز کے لیے جو بھی یہ سٹیٹمنٹ دیں، لیکن یہ بہانہ، الیکشن کا بہانہ کسی بھی طرح ایک غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دینے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے انڈیا کے عوام کو تو شاید یہ بے وقوف بنا لیں، لیکن پاکستان کے عوام ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اب جان چکی ہے کہ انڈیا کی اصل حقیقت، اصل چہرہ کیا ہے. اور انہوں نے پاکستان میں جس طرح سے فار لاسٹ سیورل ڈیکیڈز پاکستان میں ٹیررزم کو سپورٹ کیا، پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل اور ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز کرائیں. ہمارے پاس ایک ثبوت ہے، ایک مجسم ثبوت ہے، وہ ہے کمانڈر کلبھوشن یادو کا، جو جب ہمارا موقف بڑا کلیئر تھا کہ وہ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے پایا گیا اور انڈیا نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اب وہ سارا موقف جو پاکستان کا ہے وہ سب حقیقت میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ اس لیے کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے کہ کوئی بھی ملک ایک انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریمبو سٹائل ڈپلومیسی کرے. اور اس سلسلے میں پاکستان نے یہ انٹرنیشنل لیول پر پہلے ریس کیا ہے اور ہم آگے بھی ریس صحیح. اچھا، جیسے کہ میں نے آپ سے ممتاز صاحبہ پہلے بھی پوچھا کہ ہم اس ایڈمیشن کو کیپٹلائز مزید کیسے کر سکتے ہیں میکسیمم، ابھی آپ لوگوں نے اس پر ایک مذمتی بیان بھی دیا ہے، اس کے علاوہ خارجہ محاذ پر کیا کچھ ہو رہا ہے اسٹیٹمنٹ کو لے کے؟ دیکھیں، اسٹیٹمنٹ تو ایک ون آف تھنگ نہیں ہے، یہ انڈیا کے
لیڈرز کا ایک وتیرہ رہا ہے. یہ بہت ہی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹس ہر کچھ عرصے بعد دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو ان کی ایکسٹرا جوڈیشل اور ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز پاکستان میں ہوئی, اس پہ آپ جانتی ہوں گی جنوری میں فارن سیکرٹری ڈاکٹر سائرس سجاد قاضی نے ایک ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کچھ شواہد سامنے لائے تھے. وہ شواہد ہم نے دنیا کے سامنے شیئر کیے ہیں, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس لے کر گئے ہیں. اسی طرح سے آج سے 2 سال پہلے ایک جوہر ٹاؤن میں اٹیک ہوا تھا, اس کے بارے میں بھی پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ شواہد پیش کیے ہیں انڈیا کے انوالومنٹ کے. اور انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹس جاری ہوئے ہیں, اور بھی بہت سے پروسیجرز ہیں جو اس وقت شاید. پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے اور ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بالکل. اچھا ممتاز صاحب, صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپر پاورز زیادہ جو زور ڈالتی ہیں وہ خطے کے امن کی بات کرتی ہیں, ہیومینٹی کی بات کرتی ہیں, لیکن بھارت جیسا ملک جو کہ کشمیر میں اتنا ظلم کر رہا ہے, بھارت میں موجود مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, انتہا پسندی اپنی حدوں کو چھو رہی ہے, ظلم اور بربریت کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور یہ بی جے پی کی حکومت ہے جو کہ اس کے پیچھے ہے, جنہوں نے کافی میرا خیال ہے کہ بھارت کے امیج کو نقصان بھی پہنچایا ہے. کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو اس طریقے سے روک نہیں پا رہی؟ اور بظاہر یہ لوگ بات کرتے ہیں امن کی کہ جناب ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے, لیکن اس ملک کو پتہ نہیں کیوں آشیرواد حاصل ہے, ہم لوگ یہ رجسٹر ان کو کروا بھی رہے ہیں, لیکن وہ اس پر کچھ کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ دیکھیں, یہ تو انڈیا کی ہٹ دھرمی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آواز کے باوجود اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے باوجود, یونائٹڈ نیشنز کی بھی اس پر سٹیٹمنٹس موجود ہیں جو وہ کشمیر میں کروا رہے ہیں. تو اس کے باوجود یہ انڈیا انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ تو ان کی ہٹ درمی ہے, اور یہ ایک چارج شیٹ جمع ہو رہی ہے انڈیا کے خلاف کہ وہ انٹرنیشنل لاء کی کس طرح دھجیاں اڑاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ ممتاز زہرا, میرے ساتھ موجود رہی ہیں اور آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا ہے, اور ہر محاذ پر اس حوالے سے بات ہوگی اور اس ایڈمیشن کو جتنا ہو سکے کیپٹلائز کیا جائے گا. ہر فورم پر بتایا جائے گا کہ بھارت کا مکروہ چہرہ جو کہ بے نقاب ہے دنیا دیکھ رہی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو کچھ دھکا چھپا نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ اپنا طرز عمل تبدیل کریں, ورنہ رسوائی ہے جو کہ آگے بھی ان کو اسی طرح ملتی رہے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.